اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ تحریم کی ابتدائی باتیں آئی تھیں کہ اس سورت کے ابتدائی آیتوں کی شان نزول کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ چنانچہ صحیحین کی روایت کے مطابق یعنی بخاری و مسلم شریف کی روایت کے اندر جیسا کہ شہد کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، نیز نسائی کی روایت کے مطابق آپ کے سامنے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کیا گیا۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ نے کہا تھا اے نبی کی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، یعنی شہد آپ کے لیے حلال ہے، آپ اپنے اوپر اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ یا ماریہ قبطیہ جو کہ آپ کی باندھی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں، آپ ان کی خوشنودی اور ان کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے قسم جب انسان کھا لیتا ہے یعنی اپنے اوپر کسی حلال چیز کو حرام کرنے کی قسم کھاتا ہے تو اللہ نے اس کا ایک راستہ بھی بتایا، یعنی کفارہ رکھا تاکہ آدمی اس قسم کو توڑ کر کے اپنا کفارہ ادا کر دے اور وہ اپنی اس کوتاہی سے وہ کیا کر لے، بری ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے وہ بھی یہاں پر گزشتہ کل آیتوں میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ نبی نے اپنی کسی بیوی سے چپکے سے کوئی بات کہہ دی، یعنی ایک بات راز میں اپنی کسی بیوی کو کہا، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہ یا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا تھا دیکھو میں آج کے بعد اپنی باندھی ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں، میں اس سے قریب نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بات کسی کو نہیں کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے راز میں کہا تھا۔ یا پھر شہد والا واقعہ لیا جائے تو وہاں پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہد میرے اوپر حرام ہے لیکن یہ بات کسی سے نہیں کہنا، تم اپنے پاس رکھنا۔ یہ کیوں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ شہد پلانے والی جو کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اگر وہ سنے گی تو ان کے دل کو برا محسوس ہوگا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات راز میں رکھنے کے لیے کہا۔ یا دوسرے واقعے کے مطابق ماریہ قبطیہ اگر سنتی تو ان کو برا لگتا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو راز میں رکھنے کی بات کہی تھی۔ چنانچہ اللہ وہی کہتا ہے کہ وہ یاد کرو اس وقت کو جبکہ نبی نے اپنی کسی بیوی کو کوئی بات راز میں کہہ دی، فلما نبأت به، اور جب اس نے اس بات کو اظہار کر دیا، اس بات کی خبر دے دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، راز میں رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے کسی اور بیوی کو بتا دیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کے پاس گئی اور کہا، ان سے یہ بات کہہ دی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین وہ خبر دے رہا ہے جب اس نے اس بات کی خبر دی، وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اس بات کا اظہار کیا، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھو تمہاری بیوی نے تمہارے راز کو فاش کر دیا ہے، اس نے راز نہیں رکھا ہے۔ عرف بعضہ، تو آپ نے اس میں سے یعنی نبی نے اس میں سے بعض کو تو جتلا دیا، وأعرض عن بعض، اور بعض باتوں کو انہوں نے ٹال دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے پاس آ کر کہا تم نے میرے راز کو فاش کر دیا، اس سے زیادہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا۔
یہی اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے، بعض باتیں کہی تھی اور بعض باتوں کو ٹال دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کرم اور اپنی فیاضی اور اپنی سخاوت کی بنا پر، اپنی تعظیم و عظمت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ غصہ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہہ دیا کہ تم نے میری بات راز میں نہیں رکھی. وہی اللہ کہہ رہا ہے، بعض بات کو انہوں نے جتلا دیا لیکن بعض بات کو انہوں نے ٹال دیا. اللہ کہتا ہے فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس کے سامنے اس کی خبر دی، یعنی اپنی بیوی کے سامنے بیان کیا، قالت، تو اس بیوی نے پوچھا، من انبأك هذا، اس بات کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں کہا تھا، یا حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں کہا تھا، اور حضرت عائشہ پر ان کو یہ یقین تھا کہ یہ کسی کو بات نہیں کہیں گی. تو وہ سوچنے لگی کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے یہ راز دوسرے کے پاس کہہ دیا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس نے یہ بات آپ کو بتائی؟ قال، تو نبی نے کہا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے جو سب سے زیادہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے اس نے مجھے بتایا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کی بیوی نے آپ کی راز کو فاش کیا ہے. کوئی اور نہیں تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بات کہنے والا تھا، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی. یعنی معلوم ہوا آدمی اپنا راز چاہے کتنا بھی چھپا لے، کتنا بھی کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں. اور اگر آدمی کسی کے پاس باتیں ادھر کی بات ادھر پہنچا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والے، سامنے والے کو خبر ہو نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ضرور ہے. اب آگے اللہ ان دونوں بیویوں کو کہہ رہا ہے، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے متعلق یہ آیتیں کہہ رہا ہے، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں نے اللہ سے توبہ کر لیا، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم نے اللہ سے توبہ کر لیا، فقد صغت قلوبکما، جبکہ تمہارے دل جھک چکے ہیں، مطلب تم نے یہ بات نبی کے راز کو جا کر کسی اور سے فاش کر دیا، تمہارے دل جھک گئے اس کی طرف، گناہ کی طرف جو کہ غلطی ہے. تو تم نے اگر اللہ سے توبہ نہیں کیا، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْكَ، اور اگر تم ان پر چڑھ آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ادھر سے ادھر گٹھ جوڑ لیا آپس میں، ادھر کی بات ادھر آپس میں سناتی جا رہی ہو، اگر ایسا کیا، یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، ہوا مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارساز، آپ کا مددگار اللہ ہے. تم چاہے باتیں ادھر ادھر بولتے پھرو، ہوا مولا، اللہ ان کا کارساز ہے، وہ جبریل، اور جبرائیل امین ان کے کارساز ہیں، وصالح المؤمنین، اور نیک مسلمان، نیک مومن، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، ساتھی ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی جو کہ آپ کے مددگار ہیں. یعنی اس میں نقصان نبی کا کچھ نہیں ہے، تم نبی کی بات کو ادھر سے ادھر بھی پہنچا دو، اس میں نقصان اللہ کے رسول کا کچھ بھی نہیں ہے. نقصان اگر ہے تو وہ تمہارا نقصان ہے کہ تمہاری آخرت برباد ہو رہی ہو. اسی لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے فوراً توبہ کر لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلبی کر لو کہ میری غلطی ہو گئی ہے. اللہ کہتا ہے عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ تو ان طلقکن، اگر نبی تمہیں طلاق دے دے، اگر نبی تمہیں چھوڑ دے، عسیٰ ربہ ان طلقکن، تو تمہارا پروردگار ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ اللہ ان کے لیے تم سے زیادہ بہتر بیویاں بدل کر دے. یعنی اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے اگر تم اس طرح کی بات توبہ نہیں کرو گی، اس طرح سے کرتے رہو گی، اور نبی نے تم لوگوں کو چھوڑ بھی دیا، یہ مت سوچو ہم سے زیادہ بہتر نبی کو کہاں ملے گی. نہیں، اللہ تم سے زیادہ بہتر بدل کر کے اللہ انہیں دے گا. ایسی مسلمات جو کہ اسلام والیاں ہوں گی، مؤمنات ایمان والیاں ہوں گی، قانتات اور اللہ کے سامنے جھکنے والیاں ہوں گی،
تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عابدات عبادت گزار عبادت کرنے والیاں ہوں گی، صائحات روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، سیبات و ابکارا سیبہ اور باکرہ عورتیں ہوں گی۔ یعنی یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی اور ہم سے زیادہ اچھی بیویاں ان کو نہیں مل سکتی، نہیں، اللہ ایسی عورتیں نبی کو دے گا جو تم سے زیادہ بہتر ہوگی، جو ہر چیز میں بلند ترین ہوگی۔ عزیزان محترم، بعض لوگوں نے اس آیت سے مراد لیا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام، یہ دونوں عورتیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی، بیویاں ہوں گی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، البتہ اکثر علماء نے اس بات کو صحیح نہیں قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء نے اس بات کو لکھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سمجھایا کہ فوراً توبہ کر لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلبی کر لو۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے، یہ جب واقعہ پیش آیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ تفسیر مظہری کے اندر لکھا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر کے ان لوگوں کو توبہ کرنے کی ہدایت دے دی۔ چنانچہ آپ کے سامنے یہ سارا واقعہ گئی، یہاں تک جو واقعہ آپ کے سامنے گزشتہ کل بیان کیا گیا تھا، ان آیت تک اسی واقعے کی طرف اشارات کر کے یہاں پر بات کو بتایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا۔